السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، جبکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اسی لیے وظن داؤد انما فتنا فاستغفر ربہ وخر راکعا وأواب، کیونکہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خطبے میں جو 4 آیتیں تلاوت کی گئیں ان کو جوڑنے کے لیے میں نے ایک لفظ اردو کا استعمال کیا، جو کہ آپ حضرات ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ خاصی عربی آپ سمجھ لیتے ہیں، اور ایک طرح سے تو وہی جو الفاظ میں نے 3 استعمال کر کے ان 4 آیتوں کو ملایا ہے وہ اگر سمجھ میں آ گئے تو سمجھیے کہ پوری مجلس کی اب ضرورت ہی نہ رہی، غم کا بیان ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مجھے بھی ثواب لینا ہے اور آپ کو بھی. 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا یہ 5واں عشرہ 40 یا عشرہ زینبیہ. آج اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے، لیکن جس عنوان پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے، ایمان کے تقاضے کربلا کے پس منظر میں، اس سلسلے کی 6. گزشتہ 2 راتوں میں ہمارا بیان شہادت کی رات اور شہادت کے دن کی وجہ سے خاص امام معصوم کے حالات پہ رہا، تو آج ہماری گفتگو 2 راتوں پہلے والی مجلس سے مربوط ہوگی، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب چونکہ یہ 8ویں مجلس ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف 3 مجلسیں باقی ہیں، 40 کے دن کی مجلس کو شامل کرتے ہوئے، تو کم سے کم ایک حد تک تو موضوع کو پہنچانا ہے، اگر پورا موضوع مکمل نہ بھی ہو سکے تو آئیے وہاں ربط کو ملایا جائے. لیکن جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ ہے، جو ٹاپک ہے، اس پر براہ راست بات کرنے سے پہلے جو 5ویں مجلس کے آخر میں بات آ رہی تھی، اسی سے ریلیٹڈ صرف ایک لائن کی وہ حدیث جو شیخ صدوق نے اپنی اسی کتاب میں لکھی، جو خاص 8ویں امام کے حالات پر ہے، 2 جلدوں میں ہے تو عربی میں، لیکن فارسی ترجمہ بھی ہے، اردو ترجمہ بھی ہے اور انگلش ترجمہ بھی ہے. چونکہ وہ میری 5ویں مجلس کے بالکل آخر کے جملوں سے ملی بھی ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث. 5ویں مجلس کے آخر میں یہ بات آ رہی تھی کہ جنت میں پیغمبر کا پڑوسی کون بنے گا. وہ ذرا لمبی سی بات تھی. آج صرف ایک حدیث کہ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور شیخ صدوق کی اس کتاب کی والیوم 2 دوسری جلد میں یہ حدیث ہے پوری سند کے ساتھ. کیا پیغمبر یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں
वकाना मिक़दारुहु 50,000 सना, कुरान की आयत को जहन में रखिएगा कि जन्नत बाद का मरहला है, कब्र पहला मरहला है, और इन दोनों के दरमियान अहम तरीन मरहला है क़यामत का। अच्छा, वो कब्र का जो मरहला है ना, वो काफिरों की समझ में नहीं आता था। सूरह यासीन की आखिरी आयत जो है वह हुआ खसीमुन मुबीन, तो कब्र के बारे में इब्तिदाई इस्लाम में इतनी बातें नहीं बयान की गई। हाँ, क़यामत पूरा 30वां पारा देख लीजिए कि जो शुरू मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुआ और कितने सख्त अल्फाज के साथ क़यामत का तस्करा। तो खैर, अब ये बात ज़रा फैल रही है, मैं तो 1 मिनट की हदीस सुनाना चाह रहा था। तो कुरान करीम ने कहा काना मिक़दारुहु 50,000 सना, क़यामत का मैदान 50,000 साल के बराबर होगा, जो तुम्हारी दुनिया के 50,000 साल हैं। अब जन्नत तो हम फ़िया खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए, इनडेफिनेट, लेकिन ये 50,000 साल भी कोई छोटी मुद्दत तो नहीं होती, और सख्त तरीन दिनों में से एक दिन। तभी जो कल रात की मजलिस का आखिरी जुमला था कि 8वें इमाम ने कहा कि जिन 3 मौक़ों पर मैं अपने ज़ाहिर की मदद के लिए आऊँगा, उसमें एक मरहला क़यामत का है, और वाक़यात भी हैं सीरत रसूल में, ख़ास तौर पर वो मादी करब का वाक़या। करब का माना हुआ पहलवान, बहुत ताकतवर, और सीना ठोक ठोक के वो एक जुमला कहता था जो आजकल बाज़ सियासतदान भी कहते हैं। वो उस ज़माने में कहता था कि मैं किसी से नहीं डरता वरता। अरब का माना हुआ पहलवान। तो पैगंबर से एक दफ़ा उसकी मुलाकातों में वाक़या नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं से कहीं चला जाऊँगा। कल रात की मजलिस के हवाले से जहाँ जहाँ मैं गया मजलिस के बाद, सब जगह ये कंप्लेन थी कि मौलाना बहुत लंबी आपने मजलिस पढ़ ली। तो पैगंबर से उसकी जब मुलाकात हुई थी, और पैगंबर ने कहा कि मैंने सुना है कि तू ये कहता है कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता वरता। 1400 साल पहले इंसान इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पर भी तरक्की याफ्ता नहीं था, और अरब के सहराओं में तो भूत, परीत, चुड़ैल, छलावा, इस टाइप के बहुत सारे जाहिलियत वाले नज़रियात थे, तो डर और खौफ बहुत था। वो कहता, पैगंबर ने कहा तो क्या तू क़यामत से भी नहीं डरता? और इस जुमले ने उस पर जो असर किया वो आपको मालूम है कि किस तरह से फिर वो तड़प उठा क़यामत का डर और खौफ सुनकर। पूरा एक वाक़या है कि भाई वो पूछेगा भाई क़यामत से मैं क्यों डरूं, उसमें क्या है? तो पैगंबर ने जो क़यामत की तफसील बताई, तो अरब का बहादुर तरीन इंसान जो चैलेंज करता कि कोई मुझे नहीं डरा सकता है, वो तड़पने लगा और आंखों से आंसू और सारे जिस्म में लर्जा। तो खैर, वो एक नहीं, उसका नाम तो इसलिए आ गया कि वो अपने आप को इतना बहादुर भी समझता था और था भी। लेकिन जो क़यामत की तस्वीर कशी कुरान में आई है, 30वां पारा पढ़ लीजिए आप, और इसके अलावा रिवायतों में, उसमें पैगंबर का जुमला। और फिर ये भी है कि देखिए सख्त तरीन मरहला हो, बहुत मुश्किल मरहला हो, लेकिन कहा जाए कि ये आधे घंटे की तकलीफ है, तो आदमी फिर भी बर्दाश्त कर ले कि है तो बहुत सख्त मरहला, लेकिन चलो आधे घंटे है, 40 मिनट है। जैसे हमारी मजलिस, चलो 60 मिनट पढ़ेंगे, इसके बाद तो मिंबर से उतरेंगे ही ना 65 मिनट के बाद। लेकिन अगर हो के 50,000 साल, उसमें पैगंबर की वो हदीस आ गई जिससे अब ये आज जो मैंने अभी तक जुमले कहे, इससे मेरी वो 5वीं तकरीर का रब्त भी मिल रहा है जो इस मौजू पर मेरी आखिरी तकरीर थी आज से पहले, और कल रात की मजलिस का मौजू भी मिल रहा है ज़ियारत के में इमाम की मदद। और फिर आज की बात आगे बढ़ेगी। पैगंबर ने फरमाया मैदान क़यामत में मेरा पड़ोसी कौन बनेगा? जन्नत तो ठीक है, वो तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ तो 50,000 साल नहीं रहेंगे, 50 लाख साल रहेंगे नहीं, 50 करोड़ साल रहेंगे नहीं, 50 अरब साल रहेंगे नहीं, मज़े ख़त्म ही नहीं होंगे जन्नत के। लेकिन 50,000 साल क़यामत भी, और वो भी उतने मुश्किल हालात के अंदर। यानी अब जो जुमला मैं कह रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि इसकी तफसीर में ना चले जाऊँ। जन्नत में अगर कोई शख्स हो जन्नत के अंदर लेकिन पैगंबर के घर से दूर हो, तो ये एक महरूमी तो होगी ना कि रसूल की ज़ियारत से भी महरूम है, और रसूल की ज़ियारत का मतलब है कि मासूमीन की ज़ियारत से भी महरूम है। लेकिन जहाँ पर भी होंगे, बिल्कुल जन्नत के सबसे आखिरी कोने के अंदर हमको फेंक दिया जाए, कोई छोटी सी कुठलिया में, वहाँ पे भी फेंक दिया जाए, लेकिन होगी तो वो जन्नत ना।
وہاں کوئی تکلیف اور پریشانی تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو جیسے جیسے جنت کے بڑے بلند رتبے میں جائیں, لیکن جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی بہرحال رہا تو ہے قیامت, جہاں پہ 1 منٹ ٹھہرنا مشکل ہے وہاں 50,000 سال ٹھہرنا پڑے گا. وہاں پہ اگر کوئی رسول کا پڑوسی بنے, اور پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں وہ بیٹھے گا. اب وہاں مکان تو ہے نہیں کہ پڑوس میں رہنے والا لفظ آئے جو جنت کے لیے, وہاں آیا میرے پڑوس میں بٹھایا جائے گا. اور کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر ہوں گے, اچھا اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی. جہاں پیغمبر ہوں گے کتنا راحت کا آرام کا وہاں ماحول ہوگا, جو میں نے چوتھی مجلس میں کہا تھا کہ اے خدا مجھے اذلنی یوم لا ذل الا ذل عرشک, قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا. تو وہاں سب سے پہلے تو رسول ہی ہوں گے, وہاں بیٹھیں گے. کہا وہ آدمی جس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں, ایک اس کا اخلاق بہترین ہے, اور دوسرا وہ اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہے, محبت بھی ان کو دیتا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے. یہ ایک حدیث ہی پورا ایک اشرہ بن سکتی ہے. اس لیے میں یہیں پہ روکتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنی بات کو, صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ شیطان بعض اوقات اچھی باتوں میں سے بھی بری باتیں نکال لیتا ہے. اب یہ جملے کے اندر بھی 5-4 مجلسیں چھپی ہوئی ہیں. تو صرف یہ کہ شیطان اچھی باتوں میں سے بھی بری باتیں نکال لیتا. ہر ایک کو شراب کے ذریعے نہیں بہکاتا, کسی کو نماز کے ذریعے بھی بہکاتا. تو ایک جملہ مولا کا نہج البلاغہ کے آخر والا بہت مشہور جملہ, جس میں مولا نے اگرچہ بات عورتوں سے کہی, لیکن جو اصول وہ بتا رہے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہے. کہا کہ خوش اخلاقی مردوں میں آئے تو بہترین ہے, عورتوں میں آئے تو بدترین. بلکہ حدیث کا عنوان ہی ہے کہ خیار و خصال الرجال شرار و خصال النساء, و خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. کچھ چیزیں ہیں کہ مردوں میں آئیں تو بہترین ہے, عورتوں میں چلی جائیں تو بری. اور میں اس کو سمجھانے کے لیے اپنے انداز کی مثال دیتا ہوں. میں تو جاہل آدمی نا, کہ یہ داڑھی ہے مرد کے چہرے پر آئے تو اس کی زینت بنتی, عورت کے چہرے پر آئے تو ہے. تو لیکن مولا جو بات بتا رہے ہیں وہ کوئی جسمانی عیب نہیں ہے, کیونکہ جسمانی عیب انسان کے اختیار میں نہیں. کہا خوش اخلاق مردوں میں آئے تو بہترین ہے, عورتوں میں آئے تو بدترین. اب یہ حدیث بھی تشریح چاہتی. بعض عورتیں اسی وجہ سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی ہیں کہ جی مولا نے کہہ دیا کہ عورت کو بد اخلاق ہے. نہیں, آگے وجہ بھی بتائی. جب روایت میں وجہ آ جائے نا تو مسئلہ بالکل بدل جاتا ہے. اور وجہ یہ بتائی ہے کہ اگر عورت خوش اخلاق ہوگی تو نامحرم اس کی آواز کو سن کر دل میں برے خیال لا سکتا ہے. یہ برے خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کے بارے میں برا سوچے گا, وہ یہ سوچے گا یہ اتنی خوش اخلاقی سے مجھ سے بات کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی. اب بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے. کم از کم آج کی مجلس میں میرے پاس اتنا وقت نہیں, تو میں واپس آتا ہوں کہ اصل چیز خوش اخلاق. مگر یہ جو عورتوں کے حوالے سے بات خالی یہ نہیں کہی کہ وہ بد اخلاق ہو, وجہ اس کی بتا دی کہ وہ بد اخلاق کیوں, کہ یہ کہیں خوش اخلاقی ان کو حرام پر نہ لے جائے, وہ خود حرام نہ کریں, ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے سامنے والے حرام کی طرف نہ آئے. تو مرد بھی اگر کبھی ایسا خوش اخلاق ہو جائے کہ اس کی وجہ سے سامنے والوں کو گناہ کا موقع مل رہا ہے. بعض لوگ اسی کو خوش اخلاقی سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات نہیں, سرکار سید الشہداء کے پورے جہاد کربلا پہ پانی پھیر دو اپنے خوش اخلاقی سے. نعوذ باللہ, کربلا کے جہاد کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہمارے سامنے خالی عقیدہ نہیں ہے, 1400 سال کی تاریخ بھی ہے کس طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. لیکن مومن کی اب کوشش. اس جملے کا مطلب کیا؟ مولا مدینے سے نکل رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں, اور یہ مومن اتنا خوش اخلاق ہے کہ اس کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, چپ بیٹھا. اس کے سامنے نماز کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے, یہ خوش بیٹھا, یہ چپ بیٹھا. اس کے سامنے حجاب کے بارے میں مخالفت کی باتیں کی جا رہی ہے, چپ بیٹھا. ہر جگہ بولنے کا نام بھی امر بالمعروف نہیں, لیکن بالکل خاموش ہو جانا. کالشیطان الاخرس, نہج البلاغہ. آج مجھے کو زیادہ یاد آ رہی ہے, الساکت عن الحق کالشیطان الاخرس, نہج البلاغہ. حق کے مسئلے پر بھی خاموش رہو تو تم گونگے شیطان ہو, خالی شیطان نہیں ہو, گونگے شیطان ہو. تو ایسے بہت سارے مومن ہیں, ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہر ایک سے بنا کے رکھو, کیوں کسی کے معاملے میں آدمی کوئی دخل دے. حتیٰ ان کو ایسی
شادی کی تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں مکس گیدرنگ ہی نہیں، اور بھی بہت سارے حرام میں چلے جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ کربلا کا جہاد پھر ہوا کیوں تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک کو پتا ہے، حسین نے خالی زبان سے نہیں کہا، لکھ کر اپنے بھائی کے پاس وصیت نامہ رکھوا گئے، اور ہر شب جمعہ ہم آقا حسین کو جب سلام کرتے ہیں، مولا آپ کو ہمارا سلام، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، جس میں یہ دو واجبات چھوڑ دیے، گویا اس نے حسین کے جہاد کو ہی نہیں سمجھا، بلکہ وہ کوشش کر رہا کہ حسین کے جہاد کو ختم کیا جائے۔ بہرحال پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن یہ تو کوشش کر رہا۔ اب یہ کیوں ہوتا؟ خوش اخلاقی کی وجہ سے۔ تعلقات کسی سے نہیں بگاڑنا، فلاں صاحب کتنے اچھے، نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، ہر آدمی ان سے خوش رہے گا، ہم سے ہر آدمی ناراض رہے گا۔ مولانا دوسرے آتے ہیں تو وہ غیروں کو برا کر کے چلے جاتے، آپ تو ہم ہی کو برا کہتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ لیکن اصل خوش اخلاقی اسلام میں اتنی اہم کہ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، آپ پیغمبر کے پڑوس میں بیٹھیں گے۔ وہ جنت میں پڑوس میں بیٹھنا تو اپنی جگہ، بلکہ ایک جملہ میں نے ایسا کہہ دیا شروع مجلس میں، کیونکہ اس وقت لوگ اتنے نہیں تھے، کہ جس سے ذرا جنت کا پڑوس تھوڑی اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ وہ جملہ کہہ دیا نا کہ جنت میں تو آپ کہیں پر بھی جا کے بیٹھ جائیں، وہ جنت، قیامت، قیامت، میدان قیامت۔ تو خیر، یہ حدیث خوش اخلاق اور اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر۔ میں نے کہا نا یہ پورے اشرے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں۔ جو کل میں نے ایک جملہ اور کہا تھا، یہ سب ربط مل رہا کہ یہ بھی مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ آتا ہے کہ مومن کو امتحان دینا ہے تو تصور یہ نہ ہے کہ خالی کوڑے کھانا یا گردن کٹوانا یا مظالم برداشت کرنا یا فاقے کرنا ہے اسی کا نام امتحان، نہیں، یہ بھی ایک امتحان کہ اس دنیا میں رہنا، خوش اخلاق بھی بننا ہے، مگر دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو نہی عن المنکر اگر اس کی شرائط پوری ہو رہی۔ لیکن میرا موضوع امر بالمعروف نہیں ہے، میرا موضوع ہے ایمان کے تقاضے۔ تو اس حوالے سے آج، اب خطبے میں کتنے لوگ تھے؟ بہت ہی کم لوگ تھے۔ اس حوالے سے آج جو میں نے قرآن کی ایک آیت بڑھا دی، اس میں وہی پیغام ہے جو 5ویں مجلس کے شروع میں تھا۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ 5ویں مجلس تھی بھی کہ نہیں تھی، ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، آپ تو ثواب کی نیت سے آتے ہیں، مجھے یاد۔ 5ویں مجلس کا اختتام تھا، حضرت موسیٰ کا پڑوسی، حضرت عیسیٰ کا پڑوسی، رسول کا پڑوسی مگر جنت۔ اور آغاز کہاں پہ تھا؟ 5ویں مجلس شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وہی پیغام اس مشہور حدیث کے اندر، کہ وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں بہت مشہور، اسی لیے میں بہت جلدی آگے بڑھوں گا، لیکن چونکہ میرے موضوع سے اتنا زیادہ اس کا ربط ہے کہ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پہلے آپ آیت کا ترجمہ پھر سن لیجئے تاکہ ربط سمجھ میں آئے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کیا لائے ہم؟ پھر ہم اپنے آپ کو کیا کہیں؟ لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم یہ اتنا کہہ دو کہ ہم مسلمان۔ اچھا، کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور مومن نہ کہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی ہے اس کی؟ ہاں، قرآن نے کہا وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ تو خالی دلوں میں داخل نہیں ہونا، وہ تو پہلا مرحلہ، پورے جسم میں ایمان کو جانا۔ یہ پہلی حدیث تھی 5ویں مجلس کی شروع میں۔ اب آئیے وہ بہت مشہور حدیث، شاید میں یہ جملہ غلط کہہ رہا ہوں، اس کا پہلا آدھا حصہ بہت مشہور ہے، لیکن جو آخری آدھا حصہ ہے وہ اتنا مشہور نہیں، جبکہ پہلا آدھا حصہ ہمارے بارے میں ہے بھی نہیں، آخری آدھا حصہ ہمارے بارے میں ہے۔ جو ہمارے بارے میں نہیں ہے وہ مشہور ہے، جو ہمارے بارے میں ہے اس کو لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں۔ سلمان فارسی کا واقعہ، چونکہ آج کل اب زیارت پر جانے والے عموماً مدائن میں جا کے سلمان پاک، جناب سلمان فارسی کے روضے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں کسی قافلے میں یا کسی عالم کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ کچھ واقعات بھی سلمان فارسی کے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں یہ مشہور واقعہ بھی ہے۔ شاید یہ بچوں نے نہ سنا ہو، لیکن بڑے تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سوال کر رہے ہیں، ایک بھی نہیں 3 سوال کر رہے ہیں، بھری ہوئی مسجد ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، اور زمانہ بھی اسلام کے عروج کا، وہ مکے کے کافروں والا زمانہ نہیں ہے جس میں سورہ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی جو پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں، نہیں،
اب ماحول بدل گیا، مسلمانوں کی حکومت، پیغمبر سلطان مدینہ بھی، اور ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار، صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار، فراڈیے نہیں، چیٹر نہیں، دھوکے باز نہیں، منافق نہیں، صحیح معنوں بیٹھے۔ اب پیغمبر کے وہ 3 سوال ہر ایک کو معلوم ہے کہ آج میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں وہ کون ہے جو روزانہ ہر رات پوری رات عبادت کا ثواب لیتا ہو، اور وہ کون ہے جو پورا سال 12 کے 12 مہینے پورا سال پورے مہینے روزے کا ثواب لیتا ہو، اور وہ کون ہے جو روزانہ ایک مکمل قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ مجمع میں ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن پیغمبر کی اتنی کڑی شرائط، بھائی بہت عبادت گزار ہیں لیکن کبھی کبھار رات کو سو بھی جاتے ہیں، پوری رات نہ صحیح تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، جو میں مجمع میں بھی کئی لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے پورا سال۔ تو پھر آپ کو پتا ہے سلمان فارسی کھڑے ہوئے، سارا مجمع نہ صرف یہ کہ چپ بیٹھا ہے بلکہ یقین کے ساتھ چپ بیٹھا ہے کہ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو پیغمبر پوچھ رہے ہیں، مگر سلمان کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ سلمان 350 سال ایج تھی یا 250 سال، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تینوں باتوں پہ عمل کرتا ہوں، حدیث اتنی مشہور ہے کہ مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر نے پوچھا کون یہ 3 باتوں پہ عمل کرتا ہے؟ سلمان نے کہا میں عمل کرتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، اللہ خیص اللہ، بیٹھ ختم ہو گئی بات۔ لیکن مجمع چونکا، اور اس لیے چونکا کہ جو ناممکن کام ہے وہ سلمان کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، ذہن میں یہی تھا۔ سلمان نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہہ رہے کہ ہم نے خود سلمان کو راتوں کو سوتے دیکھا، اور ہم نے خود سلمان کو کئی دنوں میں اپنے ساتھ کھانے پر شریک کر کے کھانا کھلایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ذہنی طور پر آپ سوچیں کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک یہ کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ آدمی شرائط پہ پورا نہیں اتر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا سلمان تم ہی وضاحت کرو، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ اسی واقعے کو ذرا سا تھوڑا سا چٹپٹا بنا کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی رات کو وضو کر کے سوئے تو ساری رات عبادت ہے۔ رکیے یہاں پہ، رکیے، جو میرا اس عشرے میں ایک طریقہ رہا اور عموماً رہتا، ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجیے، اور وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو اپنے خاندان کی بزرگ خواتین کو دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت وہ آتی ہیں بستر کے اوپر، یہ زیادہ تر بزرگ خواتینیں ویسے ہی بستر پہ بیٹھی رہتی ہیں، وہ بڑا سا پاندان ان کے سامنے ہوتا ہے جو آج کے بچوں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور رات سونے کا وقت ہوا انہوں نے جلدی سے تکیے پہ دونوں ہاتھ مارے، تیمم کیا اور لیٹ گئے۔ تو اب یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سو تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ میں نے کہا نا کہ میں اسی کو بڑے دلچسپ انداز میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع بہت بڑا ہے اور وقت پتہ نہیں کہاں سے نکل جاتا ہے، پھر اگلے دن لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا آپ نے کل بہت لمبی مجلس پڑھ دی۔ مجھے خود بھی احساس ہے کہ ماتم کا وقت کم نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ویسے اسلام میں ایک عبادت ہے تیمم، مگر اس کی شرط ہے کہ وہ مجبوری میں کی جائے، حالت اختیار میں نہیں۔ جب آپ مجبور ہیں، پانی نہیں ہے مجبوری ہے، پانی ہے مگر آپ اتنے بیمار ہیں مجبور ہیں، پانی ہے بیماری بھی نہیں ہے لیکن آپ ایسی جگہ ہیں کہ اگر یہ پانی استعمال کر لیا تو بعد میں پیاسے مر جائیں گے یا پیاس کی تکلیف ہوگی، مجبوری۔ پانی بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، پیاس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن وقت اتنا کم ہے، نماز قضا ہونے میں کسی وجہ سے دیر سے آنکھ کھلی، دیر سے آفس سے آئے، قضا ہو رہی ہے نماز، وضو کرنے جائیں گے نماز قضا ہو جائے گی، مجبوری ہے۔ ایک مسئلہ پورا مسئلہ تو نہیں بتانا، مگر اس کے اندر 2 ایسے موقع بتائے جاتے ہیں کہ آپ مجبور نہیں ہیں، پھر بھی تیمم کر لو تو وہ وہی وضو والا جو فائدہ ہے وہ مل جائے گا، مجبوری نہیں۔ اس میں سے ایک ہے نماز جنازہ، اور ایک ہے رات کو سوتے وقت اگر آپ بستر پہ آ گئے اور پھر یاد آیا کہ ارے وضو باقی۔ اچھا، اب یہ مسئلہ شرعی مسئلہ، شرعی مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ مراجع میں اس میں اختلاف ہے، ہر آدمی اپنے مرجع کا فتویٰ معلوم کرے۔ ماضی کے زیادہ تر مراجع، ماضی اس لیے میں نے کہا کہ میں نے
شروع کیا تھا میں نے اپنے بزرگ خواتین کو دیکھا اپنے خاندان کی، تو وہ تو تقلید میں آقا ابو الحسن اصفہانی کی ہوں گی، وہ تو تقلید میں آقا بروجردی کی ہوں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں، میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہیں کہ جی وہ ہماری بزرگ خواتین تو تقلید ہی نہیں کرتی تھی، تقلید جانتی بھی نہیں تھی. تو خیر پرانے بعض مراجع بلکہ زیادہ مراجع کہتے تھے کہ ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے سلمان والی نہیں یہ والی، کہ اگر بستر پر پہنچنے کے بعد یاد آئے کہ وضو ہو گیا، آپ دوبارہ بستر سے اتر کے جاؤ حمام تک تو تیمم کر لو. مجبوری نہیں ہے، پانی بھی ہے، پیاس کا خوف بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، وقت کی بھی کوئی کمی نہیں. لیکن آج کل کے مراجع کا اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ وضو کے بدلے کا تیمم جو سوتے وقت سلمان فارسی پوری رات کی عبادت رجا کی نیت سے ہوگا. رجا کا مطلب ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت نہیں کر سکتے، اس کو سمجھانے کا وقت میرے پاس نہیں، نہ ہی یہ منبر شاید ایام ازا کی مجالس میں مسائل بیان کرنے کا ہے، وہ ماہ رمضان میں آپ سنتے رہتے ہیں. تو ایک ضمناً ایک مسئلے کا موقع ملا تو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ روز اربعین کی زیارت میں آقا حسین کے جہاد میں یہ چیز شامل ہے. لوگوں کو مسئلے بتاؤ. خیر وہ روز اربعین کی مجلس میں اشارہ کروں گا. تو یا رسول اللہ میں ہر رات کو وضو کرتا ہوں، اور جو قرآن آپ لے کر آئے اس میں بالکل واضح آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب ملے گا. میں ہر مہینے 3 روزے رکھ کے 30 روزوں کا ثواب لے لیتا ہوں. اور آپ ہی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ 1/3 قرآن ہے، جو ایک بار قل هو اللہ پڑھے تو 1/3، 2 بار قل هو اللہ پڑھے 2/3، 3 بار قل هو اللہ پڑھے کل قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں قرآن کا کوئی اور سورہ پڑھ سکوں کہ نہ پڑھ سکوں، روزانہ 3 قل هو اللہ پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب لیتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ صدقت یا سلمان، سلمان تم نے سچ کہا، اعتراض کرنے والے غلط ہیں. بات ختم ہو گئی. اب تک سلمان غیروں سے بات کر رہے ہیں کیونکہ سلمان پر اعتراض کوئی مومن تو نہیں کرے گا. وہ مجمع جو تھا اس میں جتنے صاحبان ایمان تھے جن کو پتا ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، یہ لفظ ہی اتنا بڑا لفظ ہے کہ سلمان جو بھی کہیں گے ہم آنکھیں بند کر کے مانیں گے، تو یہ غیروں کا اعتراض تھا، غیروں کو جواب دیا. اب سلمان کی گفتگو ہوئی ہم سے اور آپ سے، مجھ سے اور آپ سے، اور کہا سلمان نے کہ یا رسول اللہ. اچھا یہ والی حدیث بالکل پوری حدیث میں سے ایک جملہ کاٹ کر بھی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جملہ ہے نا یہ پیغمبر نے اور بھی کئی بار اکیلے ارشاد فرمایا، حدیث کا حصہ، بڑی حدیث کا حصہ بنا کے نہیں. سلمان نے کہا کہ اور یا رسول اللہ، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دن آپ نے مولا کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل اللہ کی مثال ہے. اب یہ والی حدیث پیغمبر کئی بار ارشاد فرما چکے ہیں. سلمان کے واقعے کے ذریعے بھی ہم تک آئی ہے، بغیر سلمان کے بھی ہم تک آئی ہے کہ علی مثل قل اللہ، مگر اس کی جو تشریح پیغمبر نے کی ہے وہ ہم نہیں سنتے. علی کی مثال قل اللہ جیسی، جس طرح ایک قل اللہ پڑھنے سے 1/3 قرآن ملتا ہے، 2 قل اللہ پڑھنے سے 2/3 قرآن ملتا ہے، جب 3 قل اللہ پڑھو گے کل قرآن ملتا. اے علی جس نے زبان سے تیری محبت کا اعلان کیا اسے 1/3 ایمان ملا، زبان کے ساتھ دل میں محبت رکھی اسے 2/3 ایمان ملا، زبان اور دل کے ساتھ پورے جسم نے تیری اطاعت کی اسے کل ایمان ملا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. تو میرا سوال جو دو دن میں نے کیا کہ دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا کہ کیا خالی دل میں داخل ہونا کافی نہیں ہے؟ سٹارٹ وہاں سے، جی کافی نہیں ہے. 5ویں امام کی حدیث آج سلمان فارسی نے بتایا کہ کل ایمان یعنی تمہیں پورا ایمان اس وقت ملتا ہے، تم پورے مومن اس وقت بنتے ہو، کمپلیٹ مومن، جب تمہاری زبان پہ علی کا نام ہو، تمہارے دل میں علی کی محبت ہو. بہت مشہور ایک منقبت ہے، قصیدہ ہے، زبان کے ساتھ دل بھی بولا. تو وہ جو ہے کہ دل میں بھی، لیکن خالی یہاں تک بھی ایمان پورا نہیں ہوا، ابھی 2/3 ایمان ملا. آنکھ بھی مومن بنانا ہے، ہاتھ بھی مومن بنانا ہے، پیر بھی مومن بنانا ہے، لیکن
اتنی واضح بات ہے کہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، تب جا کے ایمان پورا ہوتا۔ وہ اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، کہا نہیں، یہ زبانی ایمان نہیں چلے گا، دل میں داخل کر کے اسٹارٹ کرنا ہے، ایمان کا عمل مکمل ہونا ہے جب سر سے پیر تک ہو۔ اور یہی سورہ بقرہ کی اس آیت کا پیغام جو آج میں نے خطبے میں جب کے لفظ کے ساتھ کہی تھی، جبکہ اردو والا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طریقے سے داخل ہو۔ یہ آدھا اسلام آدھا غیر اسلام نہیں چلے گا، مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگتا کہ آدھا تو تم نے اسلام لیا ہے اور آدھا تم نے اپنا سماج لے لیا، اپنا معاشرہ لے لیا، اپنی برادری کے قانون لے لیا، اپنے کمیونٹی کے قانون لے لی۔ لینا ہے تو پورا اسلام لو۔ جو مولا سے کسی نے ایک لفظ کہا تھا، سورہ احزاب کی آیت، شروع کی آیت کہ ما جعل اللہ فی الرجل فی قلبہ جوفین، اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ اور اس میں مولانا سے ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں کے بارے میں بھی میرے دل میں سافٹ کارنر ہے، وہ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ تو کانا ہے، یا دونوں آنکھیں کر کے آنکھوں والا بن جا، یا دوسری آنکھ بھی پھوڑ کے اندھا بن جا۔ اندھے کے ساتھ تو پھر بھی انسان کو ہمدردی ہوتی ہے نا، کانے کی تو صبح کو شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں، دجال بھی کانا۔ کہا کہ تو کانا ہے، ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف سمجھے کہ اندھا پن ہے، تو علی کو لینا ہے تو پورا لینا پڑے گا۔ یہ نہیں چلے گا کہ آدھا علی لی آدھا کہیں اور۔ بہت مشہور حدیث ہے، یہ حدیثیں آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، اس لیے میں ان کی مدد سے اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اب مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگے گا۔ نکاح اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے دو علماء بلا کر صیغہ نکاح پڑھوا کے اسلام کو لیا اور پھر بعد میں آپ کی عارضی مصحف شروع ہو گیا اور ڈانس پارٹی شروع ہو گئی اور وہ گانے بجانے شروع ہو گئے اور وہ آپ نے اپنے خاندان کا نظام لیا۔ میں نکاح کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ بہت جلدی میں بات آگے بڑھ جاتی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لوگ کمپلین کرتے ہیں مولانا آپ نے آج بہت ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ تو میں اصل موضوع پر آ جاؤں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اب یہ جو ابھی تک میں نے بات کہی تھی سلمان کا واقعہ حدیث، لیکن یہ آیت تو قرآن ہے نا، پورا اسلام لینا۔ تو دل میں ایمان داخل نہیں ہوا وہ تو بدترین حالت ہے، لیکن اگر دل میں ایمان بھی داخل ہو گیا تب بھی نجات نہیں ملی ہے جب تک کہ پورا ایمان نہیں۔ اچھا، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، کیا ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل داخل ہو، یہ آیت جو ہے آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن اس کے پڑوس والی جو آیت ہے، اور اگر پڑوس والی آیت کو اس کے ساتھ ملا کے سنے تو پیغام اور واضح ہوتا۔ اس کے پڑوس والی آیت تو بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208۔ تو پڑوس والی آیت کیا ہے؟ 207۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں ایک ایسا انسان بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ یہ ہے شب ہجرت کی بات، جب بستر رسول کا ہے سو علی رہے ہیں اور تمام دنیا علی کو رسول سمجھ رہی۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ اچھا، اب جو میں اس سے متعلقہ ایک بات کہنے والا تھا، صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے نا، کہ اللہ کے رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، جملہ ہے ان کا کہ اگر اندھیرے کمرے میں ہمارے ہاتھ سے سوئی زمین پہ گر جائے تو ہم پیغمبر کے چہرے کے نور کی مدد سے سوئی ڈھونڈ لیتے تھے۔ اندھیرے کمرے میں ایک سوئی گر گئی ہے، اس کا ڈھونڈنا کا اتنا نور پیغمبر کے چہرے سے نکلتا۔ تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ نور پیغمبر کے چہرے سے کب نکلنا شروع ہوا ہوگا؟ یا تو ولادت کے وقت سے ہی ہوگا یا اعلان رسالت کے بعد ہوا ہوگا، دو ہی چیزیں ہیں نا۔ اس کے بعد ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول نے رسالت کا اعلان کیا تب بھی چہرے پہ نور نہیں ہے، پھر کوئی واقعہ پیش آیا، ایسا نہیں۔ یا تو ولادت کے وقت سے، یا کم از کم اعلان رسالت۔ یہ میں نے کم از کم اعلان رسالت اس لیے کہا کہ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، بعض کتابوں میں لکھا کہ جی اعلان رسالت جب پیغمبر نے کیا اس سے پہلے تک پیغمبر کے دل میں ذرا سا ایک کفر وغیرہ کا کالے رنگ کا دھبا تھا،
اور پھر وہ نکالا گیا اس دن جس دن اعلان رسالت ہوا، تو پھر بالکل پیغمبر پاک پاکیزہ ہو گئے۔ میں بہت احتیاط سے آگے بڑھا ہوں، بہرحال یہ دو موقع ہوں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس پیغمبر کے چہرے سے اتنا نور برس رہا ہے کہ اس کا نور اس کی پہچان، جب میرا مولا ساری رات بستر پہ سو رہا، اگر پیغمبر کے چہرے سے یہی نور نہ نکل رہا ہوتا تو کفار فوراً پہچان لیتے کہ یہ محمد نہیں ہے۔ ان کا نہ پہچاننا دلیل ہے، جو نور پیغمبر کے چہرے سے نکل رہا ہے وہی علی کے چہرے سے ظاہر ہے۔ آیت نمبر 207 میرے مولا کے بارے میں کہ اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خریدی، واللہ رؤوف بالعباد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم۔ مولا کا تذکرہ ہوا، کہا اب ایمان لانے والوں، دیکھو علی نے تو وہ منزل حاصل کر لی کہ اپنے نفس کو یشری شراب بیع و شراب بیچ دیا۔ علی کا نفس نہیں رہا، نفس اللہ بن گیا۔ تم اتنی بڑی منزل پہ تو نہیں جا سکتے ہو، کم از کم احکام اسلام پہ تو مکمل طریقے سے عمل کر لو۔ یہ دو آیتوں کا پڑوس میں اس طرح آنا، یہ خود ایک پیغام دے رہا کہ علی نفس کو بیچ رہے ہیں، تو علی والوں کے کم سے کم یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نفس بیچنے کی منزل پہ نہ آئیں، تو کم از کم اسلام میں مکمل تو داخل ہو۔ اور یہ جملہ نہج البلاغہ کے پارٹ 2 کے 47 نمبر غالباً۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے، پہلے حصے میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں علی کی ریٹن تحریریں، خطبہ ہے زبانی جو مولا نے ممبر پہ زبان سے کہا، وہ پارٹ 1، اور پارٹ 2 ہے جو مولا کی تحریریں کیا ہے، کسی کے نام خط لکھا، کسی کو وصیت کی، کسی کو نصیحت کی۔ تو اس کے اندر بہت اہم جو ہے وہ 47 غالباً نمبر ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بھی ایک بات یاد رکھیے اور نہج البلاغہ کے خطبوں میں بھی، کہ جو نمبرنگ ہے نا اس میں اختلاف ہے، +1 -1 کا خیال رکھا کرے۔ تو اب یہ جو خطبہ بہت مشہور ہے، عثمان ابن حنیف، کیا عظیم شخصیت ہے یہ دونوں بھائی، حنیف کے دونوں بیٹے۔ عثمان ابن حنیف کو بہت ہی اس زمانے کے اہم لیکن پرابلمیٹک صوبے کا گورنر بنایا تھا، بصرہ، جہاں بعد میں جنگ جمل ہوئی، انہی عثمان ابن حنیف جب گورنر تھے۔ آج بھی وہاں پہ جو جنگ جمل میں مومن شہید ہوئے ان کی زیارت ہے، بصرہ۔ لیکن علی کا اتنا قریبی ساتھی جس کو ایسے صوبے کا گورنر بنایا، پیسے والوں کی دعوت ولیمہ میں چلا گیا۔ میں انٹروڈکشن اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہ کون سا خطبہ، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ ہر مومن کو یہ پورا واقعہ پتا۔ اور جو مولا نے ڈانٹ ٹپٹ کی عثمان ابن حنیف کی کہ تمہیں ہو کیا گیا، ایسی دعوت میں جا رہے ہیں جس میں صرف پیسے والے بلائے جا رہے ہیں، غریب دھتکارے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع۔ اس خطبے پہ پورے اشرے علماء نے پڑھے، پوری کتابیں لکھی، اس کا شروع کا جملہ کہا، اے عثمان ابن حنیف، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے مولا نے اس دنیا سے فقط 2 پرانی سی چادریں لی ہیں اور جو کی 2 روٹیاں لی، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے اعینونی بورع وعفۃ واجتہاد وسداد واجتہاد۔ مولا کہہ رہے ہیں جیسا میرا لائف اسٹائل ہے، خود پہلے بتایا کیا ہے، پھر کہا مجھے پتا ہے کہ تم لوگ یہ نہیں کر سکتے ہو، میں تم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں کہ تم ایسے بنو، کم از کم تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے میری مدد تو کرو۔ تم علی کی طرح سے امام المتقین نہیں بن سکتے، کم از کم متقی تو بن کے دکھا دو۔ تو یہ وہی قرآن کی آیت کا پیغام نہج البلاغہ میں مولا کا خط تحریر میں لکھ کے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، تم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، کم از کم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو۔ جب مکمل طریقے سے داخل ہوگے تو پھر وہ مسئلہ شروع ہوگا جو پہلی مجلس سے چل رہا، آج 6ٹھی مجلس نہیں، وہ لوگ چکرا جائیں گے کہ تو 8ویں مجلس، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ 6ٹھی مجلس ہے میرے موضوع پر۔ تو پھر وہ مسئلہ شروع ہوگا، وہ کیا شروع ہوگا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، کہ خالی زبانی مومن کہنے سے کام نہیں چلے گا، امتحان دینا پڑے گا۔ اب امتحان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک وہ جملہ آ رہا ہے جو حضرت داؤد کے واقعے میں ہے، جو کل کی جو میری مجلس کا آخری حصہ تھا، اس میں کچھ عذاب کی روایتیں آئی تھیں نا، عذاب کی، لوگ ذرا گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔
نہیں یہ تو میں نے غلط کہا، جب اللہ قرآن میں عذاب کا بتائے تو مومن نہیں ڈرتا ہے تو صادق حسن کی کیا حیثیت ہے کہ ان کی باتوں سے کوئی ڈرے؟ لیکن بہرحال ایک تصور آپ کے ذہن میں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. آخری جملہ اس کا کیا تھا کہ اسلام نے خالی مسئلہ نہیں بتایا، اس کے حل بھی بتائیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے جلدی ایک دو باتیں زیارت کے حوالے سے، کفن پہ کچھ چیزیں لکھنے کے حوالے سے بیان کی تھی. اصل یہ چیز تھی، یعنی اصل سے مطلب ہے جو میرے موضوع سے متعلق چیز تھی وہ یہ کہ پہلے تو یہ سن لیجیے کہ حضرت داؤد اللہ کے بہت اہم نبی، یعنی تیسرے خلیفہ ہیں اللہ کی جانب سے. اور قرآن کریم میں حضرت داؤد و سلیمان کا رشتہ اور واقعہ کئی جگہ پہ آیا. اس کے اندر سورہ نمل میں بہت مشہور واقعہ، سورہ نمل وہ چونٹی والا سورہ، پھر اس میں بہت سارے لطیف نکتے فضائل کے سامنے آتے ہیں. سلیمان کا چونٹی کو اٹھا دینا، بات چیت کرنا، رسول کا مولا کو اٹھا دینا. دیکھیں میں ساری چیزیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت کم ہے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور میرے بعد کے اشرے میں بہت سنیں گے. لیکن سورہ نمل بہت تفصیلی واقعہ ہے، بلکہ اس سورہ کا نام ہی حضرت سلیمان کی چونٹیوں سے گفتگو سے بنا. نملہ چونٹی، اسی میں وہ آیت. ایک آیت اور ہے، اب یہ میں صرف معلومات کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک آیت اور جو بہت مشہور ہے، بہت مشہور، لیکن اکثر پڑھے لکھے مومن ان کو بھی نہیں پتا وہ کس سورہ کی آیت. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ سورہ نمل کی آیت. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت ظہور امام کی ہے، تو اسی سورہ میں ظہور امام کا پیغام ہے. ایک تو یہ اس میں حضرت سلیمان کا واقعہ اور سورہ 7 میں حضرت داؤد کا واقعہ. اب وہ کیا مختصر میں نے ایک جملہ 3 دن عرض کیا تھا، 3 دن نہیں 2 دن، چوتھی اور 5ویں مجلس میں، کہ ہم کیا انبیاء تک کو اللہ نے امتحان اور آزمائشوں میں مبتلا کیا. حضرت ابراہیم ہو کہ حضرت ایوب ہو کہ ان کے امتحان تو مشہور ہیں، یا حضرت داؤد کا واقعہ یہ کہ روزانہ جب یہ عبادت کرتے تھے، کیا عبادت تھی داؤد کی؟ قرآن کہتا ہے پرندے رک جایا کرتے تھے ان کی تلاوت سن کے. اللہ نے ان کو معجزہ ہی آواز کا دیا تھا. وہ میرا موضوع آج کے حضرت داؤد کے حالات نہیں ہیں، بہت تفصیل سے قرآن نے ان کے حالات بیان کیے، جس میں خاص ان کا یہ معجزہ، اور وہ معجزہ ہے کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کیا تھا. جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں نا تو ان کو کیا وہ دیا جاتا ہے، وہ ڈوب ووف سے مختلف شکلیں بناؤ، اور کتنا نرم وہ ہوتا ہے مٹیریل، اسے جانور بھی بن سکتے ہیں اگرچہ وہ حرام ہے، لیکن چونکہ بچے نابالغ ہیں تو مجسمہ بنانا ان کے لیے مسئلہ آتا نہیں. لیکن بالغ ہو جائے، لڑکی 9 سال کی ہو گئی، وہ مجسمہ نہیں بنا سکتی، جس میں یہ بھی آتا ہے. خیر یہ جو اسکول کا پروجیکٹ، داؤد اس طرح لوہے کو. اب یہ سب قرآن میں اسی آیتوں میں، انہی آیتوں میں. پھر یہ آیت بھی ہے کہ ہم نے داؤد کا امتحان لیا. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّا، داؤد کو پتا چل گیا کہ یہ امتحان تھا میرا جس میں میں لفظ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں ناکام ہو گیا. لیکن ایسا امتحان تھا جس میں ناکامی اللہ کی طرف سے قبول تھی. اب آج کل بہت سارے کوئز کمپٹیشن دنیا میں ہوتے ہیں. انگریزی کا ایک بہت ہی مشہور ٹی وی کا پروگرام ہے ہو وانٹس ٹو بی ملینر، امریکن ٹیلی ویژن کا، اس کی کاپی بھی کئی اور ہوئی ہے. تو اس میں ایک عام سے سوالات ہوتے ہیں، پھر اگلا اسٹیج، پھر آخر میں ایک بونس کا سوال ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا جواب دینا ضروری نہیں، دے دیا پھر تو بہت کچھ مل جاتا ہوگا، میں نے آج تک دیکھا نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ امتحان میں پھر ایک وہ امتحان جس میں کامیابی داؤد کے لیے لازم نہیں تھی، کوشش کی داؤد نے. اب وہ کیا تھا کہ حضرت داؤد جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جانور بھی ان کے چاروں طرف آ جاتے تھے، پرندے بھی ان کی طرف آ جاتے تھے، آواز، سحر، جادو، اور اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آتے تھے. اور داؤد نماز ختم کرتے ہیں تو یہ اللہ کے فرشتے داؤد سے پہلے کے جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان کی تعریف شروع کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی. آپ ہیں عزادار حسین، فرشتے آپ کے لیے آ کے دعا کرتے ہیں. یہ روایتوں میں فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ نیک، متقی، پرہیزگار، حق اہل بیت ادا کرنے والے، حق مودت ادا کرنے والے، اور وہ بہت ساری روایتیں. نماز جماعت کے لیے بھی کہ 10 سے زیادہ ہو جائے تو فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. تو داؤد تو نبی، فرشتے ان کی عبادت کو سنتے ہیں اور پھر جب وہ عبادت ختم کرتے ہیں
تو فرشتے قصیدہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم لوگ زیارت وارثہ میں بہت سے نبیوں کے نام لیتے ہیں, زیارت ناہیہ میں بہت سے نبیوں کے نام آتے ہیں, عمل داؤد میں بہت سارے نبیوں کے نام آتے ہیں. داؤد نے ایک بار سنا, 2 بار سنا, 3 بار سنا, کئی دن سنا. ایک دن اللہ سے کہا کہ خدا بندہ یہ سب کا نام لیتے ہیں, میرا نام نہیں لیتے. میں بھی تیرا ایک نبی ہوں, اور جن نبیوں کے نام لیتے ہیں ان میں سے بہت سو سے زیادہ ہوں فضیلت میں. یہ داؤد نے فضیلت نہیں کہی, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں داؤد کے الفاظ کو ٹائم کی وجہ سے مختصر کرتے ہوئے. کہا کہ داؤد یہ انہی انبیاء کی تعریف کرتے ہیں فرشتے تمہاری عبادت کے اختتام پر جن کا ہم نے امتحان لیا اور اس امتحان میں وہ صبر کے ذریعے سے کامیاب ہوئے. صبر کا مظاہرہ. ایوب کو بیماری, اولاد کا صدمہ سارے برداشت کرنا پڑے. نعم العبد الاواب, شکر. ابراہیم کو بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا پڑی, شکر. صبر. چلے صبر صبر. داؤد نے کہا تو خدا بندہ تو میرا بھی ایسا امتحان لے تاکہ میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے. کہا داؤد چلو. بھئی داؤد کو وہ رتبہ حاصل کرنا لازم نہیں تھا. داؤد کی خواہش ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں. جیسے نماز شب آپ پر واجب نہیں, اگر آپ نماز شب نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وہ رتبہ نہیں ملے گا. کون سا؟ جو قرآن نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ فَعَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میں آیت پڑھ رہا ہوں, نماز شب پڑھو, اس کی وجہ سے اللہ تمہیں مقام محمود عطا کرے گا. اب ہمیں نہیں چاہیے مثلا مقام محمود, ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جنت میں کسی طرح پہنچ جائیں. اتنے بڑے رتبے پہ ہماری نگاہ نہیں, ہماری حیثیت میں نہیں. جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ آپ وہ فلاں سبجیکٹ لے تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. میں نے کہا میں اتنی محنت نہیں کر سکتا, مجھے نہیں بننا ہے ڈاکٹر. میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزر جائے. تو کچھ خود آدمی محسوس کرتا ہے نا کہ وہ چیز مجھے نہیں چاہیے, وہ میری طاقت سے زیادہ ہے مثلا. تو داؤد سے کہا کہ تم نے سب کو اب تک جو کیا ٹھیک کیا, لیکن اب تم نے مثلا ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ تو اس وقت تک نہیں آئے تھے, نوح, ان بڑے بڑے انبیاء جیسی خواہش کی ہے تو امتحان دینا پڑے گا. ان کا امتحان لیا, انہوں نے صبر کی. کہا خدا بندہ میرا امتحان لے, میں بھی صبر کروں. کہا ٹھیک ہے, اور چونکہ تم نے خود سے کہا ہے تو تمہیں میں ایک فیسلٹی بھی دے رہا ہوں جو ان کو نہیں دی تھی. ان کا امتحان لیا گیا اچانک, تمہارا امتحان میں اچانک نہیں لے رہا ہوں. تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ امتحان کس تاریخ کو ہوگا, روایتوں میں دیکھ لیجئے. وقت بھی نہیں ہے اور شاید اتنی تفصیل کی میرے موضوع کو ضرورت نہیں. میں تاریخ انبیاء تو نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن کہا کہ وقت بھی, دن بھی, جگہ بھی, ہر چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا امتحان کب ہوگا, کہاں ہوگا, کس تاریخ کو ہوگا. بہت ہی آسان ہو گئے. کسی سے کہا جائے تمہارا امتحان لیا جائے گا, یہ نہیں بتایا جائے کب لیا جائے گا, تو کتنے دن تیار ہو کے بیٹھے گا. جیسے کہا کہ موت کا فرشتہ ہر ایک کے پاس آئے گا, یہ نہیں پتا کب آئے گا. تو اب ہم اسی لیے موت کی تیاری نہیں کرتے. کب تک تیاری کریں گے؟ نہ وہ آج آ رہا ہے, نہ کل آ رہا ہے, نہ 10 سال بعد آ رہا ہے, نہ 15 سال بعد. آدمی ذرا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. وہاں ہر چیز بتا دی. میری ایک مجلس ہے بڑی انٹرسٹنگ, لیکن مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ اگر ہم کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہماری موت آنے والی ہے تو ہماری زندگی کیسے ہوگی. اور اسی طرح اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے بجے امام آنے والے ہیں ظہور, تو ہماری زندگی کیسے ہوگی. ہے بڑی یعنی اچھی تو نہیں, میری مجلس کون سی اچھی ہوتی ہے, اگر امام کا نام نہ ہو تو کوئی سنے بھی نہیں, لیکن انٹرسٹنگ. داؤد کو بتا دی. اس دن داؤد نے صبح سے یہ انتظام کیا کہ سب گھر والے, غلام, کنیز سب کو ہٹا دیا. ایک خاص کمرے میں گئے اور اس کو بند کر کے بیٹھ گئے, جس کو قرآن نے کہا فی المحراب. داؤد محراب میں تھے, ہر طرف سے بند ہے, اور پورا دن آج عبادت کرنا. وہ جو امتحان اللہ لے رہا تو ہم عبادت پہ لگے ہوں. اچانک دیکھا انہوں نے, پتہ نہیں کہاں سے. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں, ٹائم نہیں ہے کہ روایتیں پڑھوں, اور اب میں بالکل اختتام پہ آ رہا ہوں. اس واقعے کے اختتام پر مجلس میں ابھی کچھ وقت ہے. داؤد اب عبادت کر رہے ہیں, ہر طرف سے بند ہیں, کہیں سے کوئی آئے نہیں تاکہ کوئی ایسا امتحان نہ ہو. کہ اچانک دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں سے 2 آدمی آ گئے.
اور وہ آنے کے بعد اپنا ایک کیس لے کر آئے جو کل میں نے بتایا کہ ایک کہتا ہے میری 99 بھیڑیں ہیں، میرے بھائی کی 99 ہے، میری ایک، اور میرا بھائی اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو داؤد گھبرا گئے، سٹ پٹا گئے، ہر طرف سے بند ہے، کہیں سے آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کہاں سے آ گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ذرا جلدی میں ایک فیصلہ کر لیا، ان کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے، میرا آج امتحان ہونے والا ہے، اب یہ اس وقت آ کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ مگر جب کیس لے کر آئے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بالناس بالحق، وہ جو کل کی روایت میں نے پڑھی، 4 خلیفہ ہے، تیسرے خلیفہ جو آیت حضرت خضر نے پڑھی وہ کیا کہ خدا نے کہا اے داؤد ہم نے خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا پڑیں گے، وہ فیصلے جو امام زمانہ بھی آ کے داؤد کے طریقے پہ کریں گے، تو اب ان کو بھیج نہیں سکتے۔ داؤد کی شرعی اور نبوت کی ذمہ داری ہے، جلدی سے واپس کرو، جلدی ہے، کیونکہ آج امتحان ہونے والا، پتہ نہیں کون سا امتحان ہوگا، سلیمان نبی ان کے بیٹے اس کے گلے پہ جھڑی پھیرنا ہے، یا بیوی کا مر جانا ہے، کیا امتحان ہے، جلدی سے بھیج۔ جلد بازی میں آدمی ذرا غلطی کر جاتا، فیصلے میں غلطی کر گیا، اور ایک مرتبہ وہ آنکھوں کے سامنے سے فرشتے غائب ہو گئے۔ اب ان کو پتا چلا کہ یہ تو فرشتے لگ رہے ہیں، آئے کہاں سے تو شاید میں نے نہیں دیکھا ہوگا، کہیں سے غائب تو میرے سامنے ہوئے یہ فرشتے۔ ظن داؤد، اب داؤد کو پتا چلا انما فتنہ، یہ جو کیس لے کر آئے کوئی کیس ویس نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے ذریعے میرا امتحان لیا ہے، اور میں اس امتحان میں ناکام رہا کہ وہ کیس کا غلط فیصلہ کیا، فاستغفر ربہ، فوراً استغفار کیا، خر راکعا، سجدے میں گر پڑے، وہ اواب، اور بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ یہ داؤد کا امتحان ہوا۔ خدا نے کہا داؤد تم نے امتحان کی خواہش ظاہر کی، اپنی حد تک کوشش بھی کی، تو اگرچہ اس امتحان میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جیسے ابراہیم ہوئے تھے۔ ابراہیم کیسے ہوئے تھے؟ وَأَتَمَّهُنَّ، 100 میں 100، لیکن ہم نے تمہیں کامیاب قرار دیا، تم بھی نہیں انبیاء کے صف میں چلے گئے۔ تو حضرت داؤد کا یہ واقعہ، اس کے اندر پیغام کیا تھا؟ 2 پیغام تھے، ایک کا تعلق عذاب قبر کی روایت سے ہے، اور ایک کا تعلق میرے اصل موضوع سے، اور وہ یہ، اور بلکہ یہ 2 پیغام آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی رتبہ، کوئی فضیلت، کوئی نعمت چاہیے، وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ دیکھیے یہ اہم جملہ ہے، اس کو اتنا لاپرواہی سے نہ میں کہوں گا نہ آپ سنیں۔ خواہش ظاہر، ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے روایتوں میں، وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں امتحان لیا جائے۔ اب جو جملے میں کہہ رہا ہوں ذرا سے بھونڈے سے ہیں، مگر پیغام روایتوں کا۔ الحمدللہ جب سے مثلاً ہوش سنبھالا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اچھی زندگی گزر رہی ہے، باپ اور ماں نے بھی ہمیں اچھے طریقے سے پالا، بہت زیادہ دولت نہیں تھی شروع میں، تب بھی جو ضروریات تھی وہ پوری ہو رہی تھیں، بڑے ہوئے تو جاب بھی اچھا مل گیا، یا کاروبار اچھا چلا، دنیا سے چلے گئے۔ روز قیامت یہ لوگ اپنے ہاتھ مل مل کے کہیں گے کاش یہ سب نہ ہوتا، ہمارے گھر میں ہر وقت فاقے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں صاحب اولاد کیا، ہماری کئی اولادیں ہوئیں اچھی، جوان، بڑی، باپ نے ماں نے اولاد کی خوشیاں دیکھی، کہا اللہ نے سبکدوش کیا۔ میدان قیامت میں یہ لوگ کہیں گے کاش ہمارا کوئی بیٹا ہمارے سامنے مر جاتا۔ یہ ساری روایتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں۔ ایک آدمی زندگی گزاری، بالکل نزلہ، بخار، کھانسی، چھوٹی بہت یہ بیماریاں آتی رہیں، کوئی بڑی سیریس بیماری نہیں آئی۔ اوہو فلاں کو کینسر ہو گیا، اللہ نے ہمیں بچایا، فلاں کو ہیپیٹائٹس ہو گیا، وہ مر گیا، اللہ نے ہمیں بچایا۔ قیامت میں یہ لوگ ہاتھ مل مل کے کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا بھر کے کینسر ہوتا۔ اب یہ روایتیں ہیں میں پڑھ رہا ہوں نا، میں نے کہا نا کہ وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں حوالے دے دے کے پڑھوں۔ میں نے 8ویں امام کے بارے میں جو روایتیں پڑھی تو کچھ حوالے دیے تھے، جس کے نتیجے میں بات بہت پھیل گئی۔ اور 2 چیزیں اس میں اور سن لیجیے، یہ مثال نہیں ہے، یہ روایتوں میں ہے۔ جو میرا موضوع بنا تھا 5ویں 6ٹھی مجلس، ایک بچہ باپ مر گیا، اس کا یتیم ہو گیا۔ اب وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے، اس کو بہت ہی زیادہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر ایک احساس محرومی ہوتا۔ میں تو یہ والے واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے، وہ باپ یہ ماں سے پوچھتا ہے کہ روزانہ اسکول میں وہ فلاں میرا کلاس فیلو ہے، فلاں میرا دوست ہے، اس کا باپ اس کو لینے آتا ہے، مجھے لینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر جب اس کے دوست کہتے ہیں اس کے کلاس فیلو، دوست سے مطلب کلاس میں، کہ جی وہ ہمارے باپ نے آج ہمیں یہ گفٹ دیا، اور آج ہمارے باپ ہم کو وہاں لے کے گئے،
دل میں خیال آتا ہے کہ میرا باپ تو مر گیا، میں بہت چھوٹا تھا، کوئی نہیں ہے. اب وہ جو دوسروں کی ذمہ داری ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ ہمارے اور آپ کا ثواب ہے. بچے کی بات، میدان قیامت میں اس بچے کو جس کی زندگی کے 18 20 22 سال جب تک کہ عقل اس کی میچور ہو کر بھی یہ سوچے گا کہ میں بچپنے میں باپ سے محروم ہو گئے، میری زندگی شروع سے ہی پرابلم میں گزری. قیامت میں وہ سارے بچے جو جوان ہو کے بوڑھے ہو کے مرے، ہاتھ مل مل کے کہیں گے کاش ہمارا باپ بھی ہمارے بچپنے میں مر جاتا. وہ باپ جس نے ساری زندگی اس بچے کو پالا پوسا، محبت دی، شفقت دی. پیغمبر کے پڑوسی قیامت میں کون ہوگا؟ جو اپنے گھر والوں پہ شفقت، وہ والا باپ. یتیم. اب آئیے اس کے ساتھ ایک کیٹیگری اور، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے، بہت بڑی بات، لیکن جن کو یہ امتحان دینا پڑ رہا ہے وہ یہ حدیثیں سنیں. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اب باپ مر گیا تو بچہ یتیم ہو گیا، لیکن اب مسئلہ الٹا، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، کسی بھی وجہ سے جس پر اس وقت گفتگو کرنے کا وقت نہیں، اس میں بھی اللہ کی کچھ مصلحتیں ہوتی. کسی وجہ سے ہمارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا جسے آج کل اسپیشل چائلڈ کہا جاتا ہے، یا دماغی اعتبار سے معذور ہے یا جسمانی اعتبار سے معذور. میں نے تو ایسے بچے بھی دیکھے ہیں، کیونکہ عموماً ایسے موقع پہ لوگ ہم جیسوں کو لے جاتے ہیں، مولانا یہ بچہ ہے، لیجیے گود میں لے کے دعا کیجیے. اب میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ اس وقت میں عمر کے جس مرحلے پر ہوں، بیماریوں کے جس مرحلے پر ہوں، آپ کہیں گے مولانا جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح سے مجھے سفر کرنا پڑ رہے ہیں، اس میں آپ میری ہیلپ کریں، انتظامیہ سے کہہ دیں کہ آئندہ مولانا کو اتنی دور سے نہ بلائیں. تو یہ ہے اب لیکن بہرحال آنا پڑ رہا، اس میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی مومن سے الگ سے ملاقات کر سکوں. ابھی تک تو آپ تعاون کر رہے ہیں، لیکن بعض 2-3 مومنین بہت اصرار کر رہے ہیں، مومنات بہت اصرار کر رہی ہیں، میری مجبوری، یا مجھ سے مجلسیں پڑھوا لیجیے اور یا پھر آپ بلا کے ذرا سی بات چیت کر لیجیے، واپس آئیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب میں تھا جوان تو اس قسم کے بہت کیس آتے تھے. مولانا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے. یہ تو میری امیجیٹ فیملی میں ایسا بچہ ہوا تھا. ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، بعض جو میں کہہ رہا تھا خالی گوشت کے لوتھڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر. اب ان کی ماں پہ کیا گزرتی ہے، ان کے باپ پہ کیا گزرتی ہے، ساری زندگیاں، خاص طور پہ ماں کی زندگی جو اس بچے کو پالنے میں لگتی ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے نا، یہاں تو بوجھ بڑھنے لگتا ہے. اب وہ کبھی سوچتے ہوں گے، اور یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ نے ایسی اولاد کیوں دی، اور بھی تو ہماری وہ بہن ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، سب کے کتنے خوبصورت پیارے پیارے بھولے بھالے بچے دیکھ دیکھ کے، جو قرآن نے کہا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں اللہ نے دی. میدان قیامت کے اندر جن کے بچے صحیح سالم پیدا ہوئے، ان میں سے بہت سے ہاتھ مل کے کہیں گے کاش ہمیں بھی ایک ایسا بچہ ملتا. تو مطلب کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں وہ تمام مومنین اور مومنات جن کا اللہ نے کسی بیماری، کینسر، ہیپیٹائٹس اور اس سے خطرناک بیماریاں بھی ہوں گی، وہ تمام مومنین اور مومنات جو ساری زندگی فاقے کرتے رہے باوجود محنت کے اور باوجود اپنے تمام واجبات کو بھی ادا کرنے کے، وہ تمام مومنین اور مومنات جو محفوظ نہیں رہے، ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرا، انہوں نے یہ دکھ دیکھا. وہ تمام مائیں اور باپ جن کو اسپیشل چائلڈ ملا، جو ان کو اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا، اور اس طرح ملے گا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری تو حالت ہی ہے. جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی کہ قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر، روایت یہ ہے کہ اتنا پسینہ آدمی سے نکلے گا کہ ایک اونٹ پی لے اس کا پیٹ بھر جائے، پسینہ ختم نہیں ہوگا. سورج سوا نیزے پر، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا. ہمارا ہی جیسا ایک عام مومن ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ولی خدا نہیں ہے، کوئی داؤد نبی نہیں ہے، ہمارا جیسا گھبرا کے کہیں گے خدا بندہ یہ ہماری طرح کا ہے، جیسی نمازیں ہم پڑھتے تھے ویسی یہ بھی پڑھتا تھا، جیسا ٹوٹا پوٹا حجاب مثلا میں کرتی تھی ویسا یہ بھی کرتی تھی. اتنا ثواب کہ اسے سمیٹا نہ جائے، کیونکہ اللہ جو دیتا ہے تو بغیر حساب گن گن کے نہیں دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا. کہاں ہم نے دنیا میں ان کو اس آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے اس میں صبر کا مظاہرہ کیا، تو یہ صبر والوں کا جواب ہے. نہیں، ابھی اور جملہ سنیے امام کی حدیث، یہ میں نے 4 سال پہلے پڑھی، 4 دن پہلے نہیں، 4 سال پہلے. اور وہ یہ ہے کہ اب میدان قیامت میں لوگ خبروں سے نکل رہے ہیں.
اور وہ جو قیامت کا منظر ہے یوم یفر المرء من ابی، وہ جو مولا کے مناجات میں بھی ہے، اور ایک آیت چھوڑ کر وہ صاحبتہ و بنی، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، بیٹے کو دیکھ کے باپ بھاگے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، عجیب نفسا نفسی کا اور افراتفری کا ماحول ہوگا، اور قیامت کی سختی۔ اس وقت یہ لوگ دیکھیں گے، کون لوگ؟ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ قبروں سے نکلے کیا؟ نکلے ہوا میں اڑائے گئے، یہ اڑتے ہوئے پورے میدان قیامت کو کراس کیا، پورے صراط پر پہنچے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کے ڈرے جا رہے ہیں۔ میدان قیامت سے پورے صراط نظر آئے گا، وہ ہے، ڈرے جا رہے ہیں کہ اس پہ جب ہم جائیں گے تو ٹھہریں گے کیسے، اور یہ اڑتے ہوئے پورے صراط کو بھی کراس کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کون وی آئی پی لوگ ہیں جنہیں قبروں سے نکالا گیا، قیامت کے میدان میں روکا بھی نہیں گیا۔ وہ 50,000 سال کا دن جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی، وہ سارا انہوں نے ایک لمحے میں طے کر کے پل صراط، یہ روایت ہے کہ 1000 سال تک تو اس میں چڑھنا ہے، 1000 سال لمبا پل ہے، پھر 1000 سال اترائی ہے، 3000 سال تو خالی پل کا ڈسٹینس، پل کی لینتھ ہے، وہ سب طے کر کے اڑتے ہوئے پہنچ گئے۔ مولا یہ کون لوگ ہیں؟ جب امام نے یہ حدیث کا فرمایا، کہا یہ وہ جن کے لیے قرآن نے کہا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، یہ وہ صبر کرنے والے ہیں، خدا نے کہا ہم ان کو اب جب قیامت میں دیں گے بغیر کسی حساب و کتاب کے دیں گے، اور بے حساب دیں گے۔ اس دنیا میں جس پر مصیبت و پریشانی آتی ہے، جو قیامت میں اس کو ملے گا اجر و ثواب، تو وہ لوگ رش کریں گے جو اس دنیا میں راحت و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے تاکہ اجر ملے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو اجر ملے گا۔ اپنی طرف سے آپ نے کہا جی وہ ایک صاحب نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دی، ایک صاحب نے، اور کورٹ میں کہا مجھ پر رحم کیا جائے کیونکہ میں یتیم ہوں، خود اپنے آپ کو یتیم کیا، اس کے بعد کہا کہ اب کیونکہ میں یتیم ہو گیا ہوں تو یتیم کے رائٹس بہت ہیں، وہ تو نہیں چلے گا نا۔ اللہ کی طرف سے اگر آئے تو صبر کرے۔ لیکن یہ تو اب یہ بات ہو رہی ہے جو 5 دن ہو یا 6 دن، کہ اللہ مومن کا امتحان تو لے گا، چھوٹا امتحان لے گا چھوٹا اجر ملے گا، بڑا امتحان لے گا بڑا اجر ملے گا۔ اور یہ ایک ایسی منزل ہے کہ داؤد نبی جیسا تیسرا خلیفہ پروردگار وہ طلب کے کہتا ہے کہ اللہ اے خدا میرا بھی ایک بڑا امتحان لے۔ یہ عجیب منزل ہے، اور یہ جن کو اس پر عقیدہ ہو جائے، مت گھبرائیے پریشانیوں سے، بلائیے بھی نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے پریشانی، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، بہت اہم جملہ ہے معصومین کا، راضی ہو جائیے۔ جیسا کہ میں نے 3 دن پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت داؤد ہی سے اللہ نے کہا کہ اے داؤد، جو میں کسی کا امتحان لیتا ہوں اگر وہ راضی نہ بھی ہو تو کیا کر لے گا میرا؟ چیخ پکار شور شرابہ، یہ کیوں وہ کیوں، تو کیا ہوگا؟ کیا جب میں نے اس سے امتحان لیا کیا اس کے یہ چیخنے چلانے سے ختم ہو جائے گا؟ امتحان تو آ کے رہے گا۔ اس نے اپنا سارا اجر کھو دیا، وہ یہ اجر جو آج آپ نے سنا۔ تو کل کی مجلس کا جو اختتامی حصہ تھا کہ عذاب قبر اور سارے عذاب ہم نے سنے، ان سے بچنے کا بھی ایک طریقہ یہ، امام کی زیارت ایک طریقہ، کفن کے حوالے سے کچھ احکامات دوسرا طریقہ، اور جو مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں اس پر خوشی سے راضی رہیے۔ میں نے کہا کہ آپ خوشی سے راضی نہ ہو تب بھی آپ کچھ کر نہیں سکتے اللہ کے حکم کے آگے، لیکن اپنا اجر و ثواب کھو رہے ہیں، اور پھر وہ قبر اور قیامت کے مراحل سے آپ کو نارمل طریقے سے گزرنا۔ اپنے ذہن کو، اچھا یہ آسان نہیں ہے اتنا، مولانا ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن جو کینسر کے 3rd اسٹیج پر پہنچ جائے، مولانا کہنا آسان ہے، لیکن جس کے جوان بیٹے کا لاشا اس کے سامنے ہو، اس کے لیے ہمیں کربلا کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ امتحان کربلا کا تناظر جو میرا موضوع، وہ کربلا ہی ہے کہ جو ہمیں اس منزل پر پہنچا سکتی ہے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی آ رہی ہیں اور پھر بھی مومن خوش۔ کربلا میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کسی کے چہرے پر پریشانی نظر آئی؟ جب کہ کائنات کا سب سے بڑا امتحان کربلا والوں کا لیا گیا۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس کے پڑھنے کا وقت نہیں، کہ اے حسین تو نے وہ کام کیا ہے جو انبیاء بھی نہ کر سکے۔ اب میں جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں یہ توہین نہ بنے، حسین تو بہت عظیم شخصیت ہیں،
غلام حبشی جون بھی وہ کارنامہ انجام دے رہا ہے جو انبیاء نے بھی انجام نہیں دیا. اللہ ان سے کہتا تو ٹھیک ہے، نبی ہوتا. کوئی ایک مثال کربلا میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور کربلا میں کون سی مصیبت کا سامنا نہیں؟ بلکہ وہی منزل ہے کہ کربلا میں مصیبتوں کے سامنے بھی صبر نہیں کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں. آقا سجاد کا جملہ تو بہت مشہور ہے کہ دربار یزید میں جو اتنا بڑا امتحان تھا کہ 35 سال آقا سجاد دربار یزید کے امتحان میں روئے، کربلا کے امتحان پہ نہیں. الشام الشام الشام، لیکن زبان پہ وہی جملہ ہے کہ الحمدللہ الذی ابلانا، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمارا امتحان لیا. اب میں یہ نہیں کہتا خدا مولا نے نہج البلاغہ میں کہہ دی نہ ہم حسین بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ سجاد بن سکتے ہیں، لیکن غلام حبشی جون تو ذہن میں آ سکتا ہے. اصحاب امام ہلال ابن نافع بجلی اور بریر حمدانی تو ذہن میں آ سکتے ہیں. ہم یہ جو جملہ کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم، یہ آقا حسین کی زیارت میں نہیں کہتے، یہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں نہیں کہتے، یہ آقا ابو الفضل العباس کی زیارت میں نہیں کہتے، یہ اصحاب امام کی زیارت میں کہتے. کاش ہم ان جیسے بن جائیں. ان کے رتبے کی بات نہیں ہے، وہ تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، ان جیسے بن جائیں. یعنی ہمارے دلوں میں وہی سکون اور اطمینان آ جائے جب اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہو. بھوکے ہوں تب بھی راضی ہیں، پیاسے ہوں تب بھی راضی ہیں، بچوں کے لاشیں اٹھا رہے ہوں تب بھی راضی ہیں. یہ کربلا ایک رول ماڈل ہے. ایمان کا یہ پہلا تقاضا امتحان دینا ہے. کربلا کے تناظر میں کربلا کو سامنے رکھیے. اور یہ جملہ فیا لیتنی کنت معکم، کہ ہم خالی کربلا کو سامنے نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس امتحان سے گزرتے. اب اس کو میرے اس جملے سے ملا لیجیے کہ قیامت کے دن جن کو یہ امتحان نہیں دینا پڑا وہ رش کر رہے ہوں گے کاش یہ امتحان ہم اور آپ بھی کربلا میں ہوتے تو ہمیں وہ رتبہ ملتا جو قیامت میں شہداء کربلا کو مل رہا. کربلا ہر سال نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ کربلا یاد کرتے، ہم 24/7 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں کربلا ہمارے دماغ میں تو ہوتی اور یہ پیغام ملتا رہتا. مگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پھر یہ کہہ دوں کہ کربلا میں آقا حسین اور جوانان بنی ہاشم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اصحاب امام. اور یہی وجہ کہ آقا حسین عاشورے کے دن ہو، اپنے اصحاب کو آقا نے وہ اہمیت و فضیلت دی ہے جو بعض جوانان بنی ہاشم کو بھی نہیں ملی. رتبے کی بات نہیں ہے. کتنے کربلا میں ایسے جوانان بنی ہاشم ہیں جن کے لاشوں پہ حسین پہنچے، زمین پہ بیٹھے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا دی. لیکن یہ رتبہ ملا ہے ایک غلام کو، ایک حبشی غلام کو جس کا نام جون تھا. کہ آقا حسین جب اس کے پاس پہنچے، کیونکہ اس نے شکایت کی تھی نا، شکایت نہیں، اپنی کمی بتائی تھی کہ مولا یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ قربانی دوں، کیونکہ میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار. جب حسین اس کے لاشے پہ پہنچے تو لاشا اٹھایا نہیں، پہلے زمین پہ بیٹھ گئے، جون کا سر اپنی گود میں رکھا، جون کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا. ایک حبشی غلام جو خود کہہ رہا ہے میرا رنگ کالا، جوانان جنت کے سردار فاطمہ کے لال حسین مظلوم کا رخسار اس کے رخسار پر ہے. ہاتھ اٹھا کے وہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہم بیض وجہہ، اے خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دے اور اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے. بعد واقعہ کربلا جون کا لاشا تو پہچانا ہی اس خوشبو کی وجہ سے گیا. اور یہ تو آقا حسین اور آقا سجاد جب آتے ہیں تو ایک ایک لاشے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں. سردار قبیلہ کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ تم لاشیں اٹھاؤ، تم شریک ہو جاؤ. آج کے مصائب پھر چونکہ یہ 40 کا ربط ملے گا نا. جب زینب کربلا سے چلی تھی تو پورے گھرانے کے لاشیں جلتی ریتی پہ دیکھے تھے. تبھی زینب جب آ رہی تھی تو دل کو لگی تھی کہ چل کے دیکھوں ان لاشوں پہ اب کیا گزری. ان دونوں میں
زینب کے جانے میں اور زینب کے آنے میں جو ٹائم گزرا ہے اس میں یہ واقعات پیش آئے. کیا؟ اگرچہ یہ 13 محرم کے واقعات ہیں لیکن میں عموماً اسے 40 کی رات سے ایک رات پہلے پڑھتا ہوں تاکہ پھر یہ ربط بنتا جائے. 13 محرم ڈرا ہوا سہما ہوا قبیلہ بنی اسد گھروں سے باہر نکلا. 10 محرم تک تو کربلا کا جہاد، 11 محرم تک عمر سعد کی فوج. دل میں خوف ہے کہ کہیں ان کی جاسوس یہاں نہ ہو. جب 13 محرم کا دن آیا تو ایک بار بنی اسد کے مردوں نے ایک دوسرے سے کہا جب آقا کربلا آئے تھے تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ان کے لاشوں کو دفن کرنا ہے، اب ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا. مرد تیار ہوئے، بیلچے لیے، ٹوکریاں لی، جو آج بھی آپ کو کربلا میں منظر نظر آتا. عورتوں نے دیکھا 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں، سارے قبیلے کے مرد کہیں جا رہے ہیں. گھبرا کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ عورتوں کا کام نہیں. پھر بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آقا جب کربلا آئے تھے ہم سے وعدہ لیا تھا تو آقا کے لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. عورتوں نے گھبرا کے کہا کہ تم جا رہے ہو؟ جلدی جلدی عبایا پہنی، سر پہ چادریں ڈالی. کیا تمہیں نہیں پتا جب آقا آئے تھے تو تمہارے بعد ہمیں بلا کے کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد لاشیں دفن نہ کرے تو تم پانی بھرنے آنا، تو لاشیں دفن کرنا ہم بھی چلیں گے. آج بھی بنی اسد کی عورتیں کربلا میں اسی حالت میں آتی ہیں. بچوں نے دیکھا کہ آج بڑا عجیب دن ہے، پورے قبیلے کے مرد، پورے قبیلے کی عورتیں جا رہی ہیں. آج ایسا کیا موقع ہے؟ کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں بچوں کا کام نہیں ہے، تم گھر میں بیٹھو. پھر بھی بتا تو دیں. کہا آقا نے وعدہ لیا تھا، وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. تڑپ کے بچے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. خالی آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا، آقا نے ہمیں بھی بلا کے کہا تھا کہ کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آ جانا تو ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ہم بھی چلیں گے. ایک عجیب منظر بنا. سارے مرد آئے، ساری عورتیں آئیں، سارے بچے آئے، مگر میدان کربلا میں پہنچ کے سب چکرا گئے. بڑے جذبے سے تھے لیکن گھبرا گئے. گھبرا کیوں گئے؟ کہا یہ لاشیں دفن کرنا، مگر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس میں اصحاب کا لاشا کہاں ہے، شہزادوں کے لاشیں کہاں ہیں، آقا حسین کا لاشا کہاں ہے. بھئی کیسے پتا چلے؟ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، سب کے سر کاٹ کے لے جائے گئے. کچھ پہچان لباس سے ہوتی ہے، سارے بدن ایسے ہیں کہ لباس لوٹے جا چکے. آخر سردار قبیلہ نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی قبر کھود کے ایک ساتھ سب کو دفن کر دو. قبر بھی تیار ہو گئی. وہ گنج شہیداں جہاں آج بھی آپ جاتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، سب کے نام بھی لکھے. قبر تیار ہو گئی. ایک بار پہلا لاشا اٹھانا ہے، پہلا لاشا اٹھانے کی مہلت بھی نہیں دی گئی کیونکہ راہ کوفہ سے آواز آئی ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں. مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی مسافر بڑی تیزی سے چلا آ رہا، مگر ایسا مسافر تو آج تک نہیں دیکھا جس کے گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو. اب وہ قریب آیا، اونٹ کو بٹھایا. ایک بار ہتھکڑی کھلی، بیڑی ٹوٹی، توق نہیں اترا. توق تو 1 سال کے بعد دربار یزید میں کاٹا گیا تھا. اب چونکہ اس وقت پورا قبیلہ پریشان تھا تو ان چیزوں پہ توجہ ہی نہ دی کہ مسافر کیسے آیا، کیونکہ اس نے آ کر کہا کیوں پریشان ہو؟ اب یہ پریشان، کہا کہ لاشیں پہچان میں نہیں آ رہے. کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک ایک لاشے کے قریب جاتے ہیں، لاشا اٹھاتے جاتے ہیں. یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ غلام حبشی جون کا لاشا ہے. دیکھو اب تک خوشبو آ رہی ہے. ایک ایک لاشا نام بتاتے جاتے ہیں، اٹھاتے جاتے ہیں، قبر میں اترواتے جاتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایک لاشا نظر آیا، آنے والا وہاں پہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، بدن جو ہے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا. یہ حسن کے گلبدن قاسم کا لاشا. میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، علامہ طالب جوہری کے والد، جب یہ جملے پڑھتے تھے تو ایک جملہ کہتے ہیں، کربلا کے جتنے مصائب ہیں سارے شہداء حسین کے ساتھ ہیں. ایک مصیبت ایسی ہے جس میں صرف قاسم چچا کے ساتھ ہے، کوئی اور نہیں، اور وہ ہے بدن کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا. مگر کہتے تھے یہاں بھی ایک فرق ہے،
حسین کا بدن پامال ہوا شہادت کے بعد. حسن کا گل بدن زندہ تھا جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑے تھے اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑے تھے. سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی. وہ لاشا بھی اٹھایا. آگے بڑے ایک لاشا نظر آیا. آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا، کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ابھی تک ہے. یہ حسین، یہ لیلا کے محلقہ شبیہ رسول علی اکبر کا لاشا ہے. اور آگے بڑھے. ایک آخری لاشا، پورا میدان خالی ہو گیا. ایک آخری لاشا اس کے قریب پہنچے تو آنے والے نے پہلی بار ایک چیخ ماری، ایک جملہ کہا، ارے میں یتیم ہو گیا، اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. پانی چھڑکا گیا. پانی. آنے والے نے آنکھیں کھولی. سردار نے پوچھا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ فاطمہ زہرا کا دل بند ہے، یہ حسین ابن علی ہے. سردار نے کہا لیکن تو کون ہے کہ اس کو دیکھ کر کہا میں یتیم ہو گیا؟ آنے والے نے کہا انا علی ابن حسین، میں اسی حسین کا یتیم سجاد ہوں. چلیں یہ لاشا بھی اٹھ گیا. سردار نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا جب آپ نے اتنی زحمت کی کہ کوفے سے کربلا آ گئے تو ایک چاہنے والوں کی ایک خواہش پوری کر دے. ایک لمحے کے لیے ہمارے گھروں میں آ جائیں آپ کے بابرکت قدم، ایک لمحے کے لیے. مولا سجاد نے کہا کہ اب وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ مولا وعدہ پورا ہو گیا، سارے لاشیں دفن ہو گئے، کوئی لاشا باقی نہیں ہے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا تو باقی ہے. گھبرا کے سردار دیکھتا ہے میدان کربلا خالی ہے. کہا کوئی لاشا نہیں ہے. کہا وہ لاشا یہاں نظر بھی نہیں آئے گا، وہ لاشا تو فرات کے کنارے پر. اب یہ میرا مولا سجاد پہنچا. ایک مرتبہ میں بات مختصر کرتا ہوں، مصائب اتنے ہو گئے کہ مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے. عباس کی قبر کھو دی گئی. روایت کا یہ مقتل کا جملہ، حسیر چٹائی منگوائی گئی. یہ واحد لاشا ہے جس کے لیے چٹائی منگوائی گئی، کیونکہ اتنا بدن ایسا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ اٹھایا نہ جا سکتا تھا. چٹائی پہ جسم جمع ہوا. اپنے ہاتھوں اس چٹائی کو لے کے قبر میں اترے. اللہ آپ کو بار بار کربلا لے گیا ہے نا، جہاں آقا عباس کی زری ہے وہیں آقا سجاد قبر میں اترے، باہر آ گئے. پورے قبیلے کو دیکھا، کہا کہ خبردار کوئی میرے قریب نہ آئے، دور دور چلے جاؤ. اور دیکھو جب تک کہ میں خود سے باہر نہ ہوں کوئی قبر کے قریب نہ آئے. حکم امام تھا، سب چلے گئے. ایک راوی کہتا ہے مولا سجاد جب دوبارہ قبر میں اترے بہت دیر ہو گئی، باہر ہی نہیں آئے. میں ڈر گیا، گھبرا گیا، خیریت تو ہے. میں قریب آیا، ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سجاد لیٹے. عباس کا سینہ ہے اور امام زمانہ اس وقت کا امام زمانہ عباس کے سینے پہ سر رکھے لیٹے. صرف ایک جملہ کہہ رہے، ایک جملہ اور کچھ، اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی. اے میرے غیور چچا، آپ کے ہوتے ہوئے جن بہنوں کے سر سے گھر کے صحن میں بھی کبھی چادر نہیں اتری، آج وہ بازاروں میں ہیں. آپ کی وہ بہنیں درباروں میں ہیں، سروں پہ چادر نہیں ہے، بال کھلے ہیں، بلوے عام ہے اور نامحرم ہے. ہائے میرا چچا نہ رہا تو میری پھوپھیاں بازاروں اور درباروں. اجرکم اللہ. پروردگارا، جس باب الحوائج کو اس وقت کے امام زمانہ تک نے پکارا، اس باب الحوائج کا واسطہ ان صاحبان ایمان کی ساری حاجتیں پوری فرما. اس گریے کے طفیل دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے آج کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.